وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بأفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد. عظم اللہ وجوہنا و اجورکم بذکر استشہاد الامام الصادق علیہ السلام. ناظرین گرامی، آج اس امام علیہ السلام کی شہادت ہے کہ جسے لقب دیا گیا ہے شیخ الائمہ، اس وجہ سے کیونکہ یہ وہ واحد امام ہے اماموں میں سے جن کو بہت زیادہ وقت ملا ہے اپنے امامت کے اسرار پھیلانے کے لیے، کہ انہوں نے 12 سال اپنے دادا سید سجاد علیہ السلام کے سائے میں اور 19 سال اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سائے میں بسر کیے ہیں، اور صاحب زمان کے وجود سے ہٹ کر باقی ائمہ اور معصومین کی بنسبت اس امام کی عمر باقی معصومین علیہ السلام سے ظاہراً زیادہ ہے، کہ اس امام علیہ السلام کی عمر کو 65 سال لکھا گیا ہے، اور اسی امام کو 34 سال فقط اپنے امامت کے اسرار اور آثار اور علوم الہیہ پھیلانے کا موقع زیادہ ملا. اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی تاریخ میں ملتا ہے کہ قرآن کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک صحیفہ نازل ہوا تھا، جس صحیفے میں 14 مہریں تھی، اور ہر مہر ہر معصوم کے نام سے مختص تھی. تو جیسے ہی ہر معصوم کا زمانہ آتا تھا تو وہ اس صندوق کو کھولتے تھے اور اپنی نام کی مہر کو کھولتے تھے، اور جو بھی ان کو حکم الہی کی بنا پر کہا گیا تھا وہ پوری زندگی میں وہی انجام دیتے تھے. تو جب اس امام علیہ السلام کا وقت امامت آیا، امام علیہ السلام نے جب اس صندوق کو کھولا، اپنے نام کے اس خط کو کھولا، تو امام علیہ السلام نے یہ لکھا پایا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی علوم الہی، علوم آل محمد پھیلانے میں بسر کرنی ہے. اور یہ واحد سبب ہے کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر رہے تھے تو ایک مرتبہ اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے صادق، میرے شیعوں کی حفاظت کرنا، اور میں اپنے شیعوں کی تمہیں وصیت کیے جا رہا ہوں. گویا کہ امام علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے شیعوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے امام صادق علیہ السلام کو وصیت کر رہے تھے. تو امام علیہ السلام نے بھی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ امام باقر علیہ السلام کو کہا کہ بابا آپ گھبرائیے نہیں، جب تک صادق زندہ ہے میں کسی بھی آپ کے ایک شیعہ کو کسی ایک کی طرف بھی محتاج نہیں ہونے دوں گا. اس کا مطلب یہ تھا اس جملے کا، اور یہ بہت گہرا جملہ ہے، اور اس جملے کے اثرات امام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ظاہر کیے، کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے شیعوں کو علمی اتنی طاقت دی کہ وہ جس میدان میں جس علم میں قدم رکھتے تھے تو کوئی ان کا ثانی نہیں ملتا تھا. ایسی بہت ساری مثالیں امام علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے کتنے ہی اپنے شیعوں کو اتنی عظیم تعلیم دی کہ کوئی علم کلام کا ماہر نکلا،
کوئی علم جدل کا ماہر نکلا، کوئی فن خطابت کا ماہر نکلا، کوئی علم حدیث کا ماہر نکلا، کوئی فقہ کا ماہر نکلا۔ کتنے فقیہ، کتنے علماء امام علیہ السلام کے در سے پڑھ کے اور آگے علم پھیلاتے تھے۔ اور انہی امام علیہ السلام کے دور میں ایک جابر ابن حیان کے نام سے مشہور ایک کیمسٹ تھا، کیمیا دان تھا، جو امام علیہ السلام سے ہی تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا۔ یہاں تک کہ یونان کے کیمیا دانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر جابر ابن حیان نہیں ہوتے تو کیمیا کی دنیا کے، یعنی کیمسٹری اور ایلیمنٹس کی دنیا کے وہ عظیم راز جو ابھی تک نہیں کھوجے گئے وہ کبھی پتہ نہیں چلتے۔ اور وہ وہی دور تھا جس میں اس شخص نے امام علیہ السلام سے علم حاصل کر کے ایک ایسے صفحے کو تیار کیا جو نہ پانی میں گیلا ہوتا تھا اور نہ ہی آگ اس کو جلائی جاتی تھی۔ اور وہ جابر ابن حیان فقط اور فقط ان کاغذات کو اس لیے تیار کرتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کے شاگردوں کو دیں، اور امام علیہ السلام کے شاگرد ان پر امام علیہ السلام کی قیمتی حدیثیں جن کا کوئی دنیا میں مول بھاؤ نہیں کیا جا سکتا اور اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی قیمتی چیز امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے، نہ بلکہ شیعوں کے لیے بلکہ پوری انسان ذات کے لیے مولا نے تعلیم فرمائی۔ تو وہ کاغذ جابر بن حیان امام علیہ السلام کے شاگردوں تک پہنچاتے تھے اور امام کے سنہری الفاظ ان کاغذوں پہ لکھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں آج کے دور کے جتنے بھی مذہبوں کے امام گزر چکے ہیں وہ امام علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابو حنیفہ جیسی شخصیت نے بھی کہا لولا السنتان لحلق النعمان، کہ اگر 2 سال میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تعلیم حاصل نہیں کرتا اور میں ان سے نہیں سیکھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا یہ اعتراف ہے کہ ہم جس کسی علمی مسئلے میں کہیں پر بھی ہمیں اٹکان ہوتی تھی تو امام صادق علیہ السلام کے دروازے پہ آتے تھے اور امام علیہ السلام ان کو حل کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے جو انہوں نے اپنے والد گرامی سے آخری ایام میں کیا تھا کہ میں آپ کے شیعوں کو کسی ایک کی طرف محتاج نہیں ہونے دوں گا، جس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اتنا قابل بنایا تھا کہ ہر ایک شخص ان کے شیعوں کی طرف محتاج ہوتا تھا، ان کے شیعہ کسی علمی میدان میں کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے تھے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں، ایسے بہت سارے اسرار اور ایسی بہت ہی قیمتی روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں امام صادق علیہ السلام نے انسان کی زندگی، مادی حقیقت اور معنوی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جہاں پر امام علیہ السلام نے مادی اعضاء کے حقائق کو بیان کیا ہے تو وہیں پر دوسری حدیث میں انہی مادی اعضاء پر اللہ نے کون کون سے احکام نافذ کیے ہیں اور ان پر کس قسم کے حقوق رکھے ہیں وہ بھی بیان کیا ہے۔ گویا کہ امام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں انسان کی مادی اور معنوی دونوں علوم کو زندہ کیا، کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ علم 2 قسم کا ہے، کہ ایک ادیان کا علم ہے، ایک ابدان کا علم ہے، یعنی دین کا علم ہے اور انسانی جسم کا علم ہے، یعنی معنویات کا علم ہے اور مادیات کا علم ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں امام علیہ السلام نے ان دونوں علوم کو مکمل طور پر اجاگر کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ امام علیہ السلام کے کچھ ایسے آثار جو آج ابھی ہمیں اس دنیا میں نہیں ملتے، اگرچہ وہ اس دنیا میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی ترقی آج ایک اور مقام پر ہوتی۔ اسی امام علیہ السلام سے توسل رکھنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک نایاب حدیث میں اس امام علیہ السلام سے توسل رکھنے کا ثواب اور اجر اور اثر بتایا ہے کہ مولا فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُعْتِيهِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَلْيَتَوَالِ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اس حالت میں ملے کہ اس کے اعمال کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے،
یعنی وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھے، یعنی ان سے توسل رکھے، اور ان کے توسل سے ہی کتنے ہی مقامات پر کتنے ہی لوگوں نے علمی میدان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ نہ فقط علمی میدان میں بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا کہ ایک شخص امام علیہ السلام سے ہر سال ملنے آیا کرتا تھا زیارت کے لیے۔ تو امام علیہ السلام نے اس شخص کے لیے مدینے میں ایک گھر خرید کے رکھ لیا۔ جو ہی اگلے سال وہ حج کے لیے آیا اور امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو مولا نے اس کو وہ گھر عطا کیا کہ ہر سال تم ہمارے پاس آتے ہو اور تمہاری رہائش کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ تو اس نے امام علیہ السلام سے کہا، مولا آپ کی اس پیشکش کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے آخرت میں اس کا ثمرہ ملے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک قلم اور ایک کاغذ منگوایا، اور قلم اور کاغذ منگوانا یہ دلیل ہوتی ہے کہ انسان کی ہدایت کی جائے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ آپ ایک علمی میدان میں آئے ہیں اور ہم آپ کو ایک علمی سند دے رہے ہیں۔ تو مولا نے علمی سند دیتے ہوئے یہ کہا، لکھا اس پیپر پہ، اس ورقے پہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت میں ایک قصر تیار کر رہا، قصر بنایا ہے اس کے لیے جس کا ایک کونا حضرت محمد مصطفیٰ اور قصر کا دوسرا کونا علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور جس قصر کا تیسرا کونا امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور جس قصر کا چوتھا کونا حضرت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے تک منتہی ہوتا ہے۔ گویا کہ امام علیہ السلام نے اسے بشارت دی کہ تم جنت میں اس مقام پر ہوگے کہ جس طرف تم جاؤ گے یا تمہیں محمد ملیں گے یا تمہیں علی ملیں گے یا سید شباب اہل جنت ملیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میں راضی ہو گیا اس تحریر سے۔ جو ہی یہ شخص اپنے وطن کو واپس پلٹا تو اپنے وطن والوں کو وصیت کی کہ یہ خط امام علیہ السلام کا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفن کرنا۔ اور کچھ دنوں بعد جو ہی وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کی قبر بنائی گئی، اس کی قبر میں یہ ورقہ رکھا گیا اور اس کی قبر کو بند کر کے لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن جب لوگ اسی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے تو اس قبر کے اوپر ایک تحریر کو لکھا ہوا پایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام سے توسل کا نتیجہ ہے۔ توسل فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا واسطہ دے کے اپنی کوئی بات منوائیں، یہ بالکل ہے۔ ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، بلکہ ان کی یہ روش رہی ہے کہ وہ جس کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیتے تھے۔ توسل اور وسیلہ دینا یہ ہمارے مذہب کا ایک اصول ہے، لیکن توسل کی ایک دوسری معنی یہ ہے کہ اس شخص کو وسیلہ بناتے ہوئے انسان اپنی ہدایت حاصل کرے جس وسیلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور قرآن کی آیت فرمائی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً۔ آج اس امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا، مولا آپ بتائیں کہ ایک شخص کے لیے فخر کی بات کیا ہوتی ہے؟ مولا نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جب اس کا ایک بیٹا جوان ہو کر اس کے سامنے چلتا ہے تو باپ کے لیے فخر کا باعث بن گیا، باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی شخص نے پھر سوال کیا، مولا اسی باپ کے لیے زیادہ غمزدہ چیز کون سی ہوتی ہے؟ مولا نے ایک مرتبہ روک کر فرمایا جب وہی جوان بیٹا اپنے باپ سے اپنی موت کی اجازت لینے آئے۔ جب مولا نے یہ جملے کہے، روایت کے جملے ملتے ہیں کہ مولا نے بہت گریہ کیا اس جملے کے بعد، کہ راوی پوچھتا ہے مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ مولا نے انہی چھلکتے ہوئے آنسوں کے ساتھ ایک جملہ کہا کہ ہائے وہ کربلا کا میدان،
ہائے وہ میرے دادا حسین علیہ السلام کا کڑیل جوان۔ علی اکبر جب اجازت لینے آیا تھا کربلا کے میدان میں اپنے دادا سے، تو کس طرح میرے دادا نے اپنے بیٹے نوجوان علی اکبر کو اجازت دی ہوگی۔ میں اس منظر کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہوں کہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک نوجوان بیٹے کے لیے موت کی اجازت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ روایت میں جملے ملتے ہیں کہ جو ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اجازت دی، اجازت دینے کے بعد جیسے ہی علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، جو ہی گھوڑا چلا امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے چلے۔ جہاں گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی وہاں امام حسین علیہ السلام کے چلنے کی بھی رفتار تیز ہوئی۔ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جو ہی گھوڑا تیز چلنے لگا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے پیچھے آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں، علی اکبر تھوڑا میدان کی طرف آہستہ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ جب تک تو میدان میں جاؤ تو مجھے مڑ مڑ کر دیکھو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے چہرے کی جتنی دیر تک زیارت ہو سکے وہ زیارت کر سکوں، کہ تمہارے چہرے میں ہمیں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، ہمیں نبوت کا چہرہ نظر آتا ہے، ہمیں نبوت کا اخلاق نظر آتا ہے، ہمیں نبوت کی خلقت نظر آتی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب یفلحون۔